أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر کسی اور قوم میں کسی اور مذہب کے لوگوں میں پیدا کر دیا ہوتا تو آج کوئی ہرے کرشنا ہرے راما گا رہا ہوتا, کوئی رام نام سچ کہہ رہا ہوتا. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں سال میں کچھ ایسے مواقع کچھ ایسے مواسم مہیا کیے ہیں کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں, ان مواقع اور جو مواسم ہیں انہیں غنیمت سمجھیں تو ہم اپنے پہلے تمام گناہ معاف کروا سکتے ہیں. انسان ہیں, گناہ ہوتے ہیں. انسان سے شب و روز گناہ ہوتا ہے, دن کو گناہ, رات کو گناہ, چلتے گناہ, بیٹھتے گناہ, ہر حال میں ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے لیے کچھ ایسے کام, اور کام بھی کوئی بہت بڑے بڑے نہیں, معمولی کاموں پہ اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذکر کیا جائے کہ کام چھوٹا سا, گناہ سارے معاف. اب ان ساری چیزوں کو ذکر کرنا آج ہمارا مقصد نہیں ہے. ایک مثال صرف میں دے دیتا ہوں. دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں اور الیک سلیک ہو, ایک تو 30 نیکیوں والا, مسئلہ مشہور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 30 نیکیاں. اور اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کر لیں, دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کریں, ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. دو مسلمان جب باہم ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں,
سلام کیا، مصافحہ کیا، کوئی بہت بڑا کام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے سے پہلے دونوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ایک مستقل الگ موضوع ہے کہ چھوٹے سے کام سے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور خاص طور پر کبیرہ گناہ جو ہم بکثرت کرتے رہتے ہیں، اور کبیرہ صغیرہ بڑے بڑے گناہوں کو بخشانے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں بہت سارے موقع دیے ہیں۔ کل رمضان گزرا ہے، رمضان میں ایک رات ایسی گزری ہے کہ اگر کسی نے اس کی عبادت کر لی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ اور 1000 مہینہ کون جیتا ہے؟ یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ آج عمریں ایسی ہو چکی ہیں کہ اس سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ آپ کا ارشاد ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے گزرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، دائیں بائیں رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں 70 سے آگے بہت کم لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک رات کی عبادت کرنے والے کو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بڑا ہی غفور رحیم ہے، اور اس نے انہی مواقع میں سے ایک موقع ہمیں یہ حج کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ حج آ جاتا ہے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی حج کریں اور اللہ کا گھر دیکھیں۔ اور جو لوگ اس سال جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو صحیح سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، من حج ولم یرفث، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی بات نہیں کی، اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب احرام باندھا ہوا ہے اور گناہ بھی کرے تو وہ احرام کیا ہوا؟ احرام باندھا ہوا ہے، اپنے آپ پر مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا، تو اس انداز سے حج مکمل کرنے والے کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح کہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ بچہ تمام گناہوں سے پاک آتا ہے نا، معصوم کہا جاتا ہے۔ تو حج میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر کوئی صحیح حج کر لے، حج کے دوران گناہ نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت سرزد نہ ہو، تو اللہ پہلے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ اس موضوع کی ایک نہیں بلکہ کئی احادیث ہیں۔ ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلام لانا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اسلام لانا چاہتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے عمر؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اور میری شرط یہ ہے کہ میں اسلام لاؤں تو میرے پہلے سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ یعنی اپنے گناہوں کی لسٹ معلوم ہے کہ لمبا چوڑا ہمارا کھاتا ہے، اگر وہ گناہ بھی رہے تو آئندہ پتہ نہیں میں کتنی نیکیاں کر پاؤں گا، کیا حساب ہوگا۔ کہا میری شرط یہ ہے، اسلام تب لاؤں گا کہ پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الحجرۃ تہدم ما کان قبلھا، جو ہجرت کرے ہجرت سے پہلے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا والحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا والاسلام
یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی کفر سے اسلام میں آئے، گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام حج بھی ہے کہ گناہ چاہے کتنے ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور حاجی کی موت، حاجی کی زندگی دونوں ہی انتہائی سعادت کے معاملات ہیں، مواقع ہیں۔ حاجی زندہ ہے تو خوش نصیب ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ لوگ بہت سارے نیک کام کرتے ہیں لیکن حاجی کو لوگ خاص طور پر ایک احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر حاجی فوت ہو جائے اور خاص طور پر احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے تو اللہ نے بہت ہی مقام دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے لوگوں میں سے جو سعادت مند لوگ 1 لاکھ اور کم و بیش 40,000 1,40,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحابی اونٹنی سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ وہ احرام کی حالت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوہ بماء وصدر، اسے پانی سے اور بیری کے پتوں سے، جیسا کہ میت کو نہانے کا عموماً طریقہ ہے، پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اس سے اس کو نہاؤ، ولا تغط راسہ، اس کے سر کو مت ڈانپو، ولا تحنتوہ، اور اسے کسی قسم کی کوئی خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے، خوشبو نہ لگاؤ، اس کے سر کو نہ ڈانپو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اپنے قبروں سے پریشان حال نکل رہے ہوں گے، اور یہ لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اپنی قبر سے نکلے۔ اللہ نے کتنا مقام دیا ہے کہ جہاں لوگ پریشان ہوں گے یہ وہاں بھی تلبیہ کہتا ہوا، گویا کہ میدان عرفات میں ہی یہ سامنے آ گیا ہے۔ بہت بڑا عمل اور بہت ہی عظیم موقع ہے کہ اللہ رب العزت توفیق دے اور صحیح سنت کے مطابق اگر حج کر لیں، اور چھوٹے موٹے دائیں بائیں کے جو ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں غلط، ان سب سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس کا حج مبرور ہو جائے گا۔ حج مبرور کیا ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن یہ ساری باتیں 1-2 جگہ پہ 1-2 گھنٹے میں مکمل نہیں ہو پاتی۔ آج اور اگلا جمعہ یہاں انشاءاللہ 2 دن میں ہم نے مسائل حج عمرہ کو مکمل کرنا ہے، لیکن حج مبرور کی مختصر سی تعریف کیا ہے؟ حج مبرور وہ ہے جو مقبول ہو جائے، جس حج کے دوران گناہ نہ کیے جائیں، کسی قسم کے شرک یا بدعت کا ارتکاب نہ کیا جائے، اور مال حلال سے حج کیا جائے۔ اور اس حج مبرور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ آج کیا، ایک کسی نے 4-6 مہینے کے بعد کیا، سال کے بعد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کیا، درمیان والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور ساتھ ہی فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کرنے والے کو جنت کی گارنٹی دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا۔ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی صحیح طریقے سے حج مبرور کر کے آ جائے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سرٹیفکیٹ مہیا کر دیا کہ تمہیں اللہ جنت ضرور دے گا۔ سرٹیفکیٹ کے نام سے جنت میں جانے کے ٹکٹ کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آئی ہے، ایک دن شاید میں نے پہلے بھی یہاں کہی تھی۔ پاکستان میں انتخابات ہو رہے تھے پچھلے دنوں، ان دنوں ایک پارٹی کے کسی آدمی نے اپنے لیے ایک اشتہار چھاپا تھا، اور اس میں لکھا ہے ووٹ دو جنت لو۔ شاید آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہی نہیں، ووٹ دو جنت لو۔ اب ووٹ کی پہلے شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو اسی پہ بہت سارے مسائل ہیں، پھر کون ایسا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے اور وہ بانٹ رہا ہے؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نے ایک کام بتایا، اور کام بھی کون سا بتایا؟ حج مبرور۔
اگر تمہارا حج حج مبرور ہو جائے تو جنت تمہاری. یہ ووٹ کے بدلے میں جنت دے رہا ہے. حج مبرور کرنے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں ہے. میں نے اشارہ دے دیا آپ کو. مال حلال ہو. اللہ کو مال حلال کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ان اللہ طیب وما یقبل الا طیبا. ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور اسے پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ امر المرسلین ان اللہ امر المومنین بما امر به المرسلین. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا. اور رسولوں کو حکم کیا دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اہل ایمان کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے پاک کھاؤ. پاک چیزیں کھاؤ یعنی رزق حلال. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر اشعث اغبر. لمبا سفر کرتا ہے, بال پراگندہ ہیں, کپڑے گرد آلود ہیں, اور یہ مد یدیہ الی السماء آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے یا رب اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے اس چیز سے بچا دے. ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھانا حرام سے, پینا حرام سے, لباس حرام سے, اس کے ساری زندگی کے اخراجات حرام پیسے سے چلتے رہے. اور آخر میں فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یعنی اگر کسی کی روزی حلال نہیں ہے تو دعائیں قبول نہیں اور اس کا حج قبول نہیں. لہذا بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی روزی ہر روز کی حلال ہونی چاہیے, اور حج کریں تو مال حلال سے. رشوت کے پیسے یا سود کے پیسے سے حج کریں گے تو وہ حج قبول کیا ہوگا؟ مبرور تو دور کی بات ہے. اس حج کے بارے میں تو اپنے دل میں یقین رکھ لیں کہ یہ قبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حرام کی کمائی سے کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے, اور کون جانتا ہے کہ اگلے سال کو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اس سال ذرا مکان بنا لیں, کوئی کہتا ہے بچی کی شادی کر لیں, کوئی کہہ رہا ہے بیٹے کی تعلیم مکمل کر لیں پھر حج کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں تعجلوا الی الحج. حج کی طرف جانے میں جلدی کرو, یا عن الفریضہ یعنی فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يورد له من عذر أو مرض. کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال زندہ رہو گے نہیں رہو گے, تندرست رہو گے نہیں رہو گے, کون سا کوئی ایسا بہانہ ہو جائے گا کہ چاہنے کے باوجود نہیں کر سکو گے. لہذا جتنی جلدی ہو سکے اگر گنجائش موجود ہے, پیسے ہیں, تو حج فوراً کر لینا چاہیے. اور یہ ساری زندگی میں ایک بار فرض ہے. نماز دیکھیں ہر روز 5 نمازیں ہیں, رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے, 30 روزے ہیں. حج ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرہ, حج ایک مرتبہ. فمن زاد فتطوع, اگر کوئی زیادہ کرے تو وہ نفل ہوگا, فرض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل ایمان حج کے لیے جلدی کرو. ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے, حج کرو. تو ایک صحابی جن کا نام دوسری بعض روایت سے ملتا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ آپ خاموش رہے. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ دہرایا, اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. اگر میں صرف ایک لفظ نعم کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے, میرے ہاں کہہ دینے سے حج ہر سال فرض ہو جاتا. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ, اور تم یہ نہ کر پاتے. ساری زندگی میں ایک بار فرض ہے, بے شمار دنیا, مالی طاقت, استطاعت, ہر چیز ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا. ہر سال ہوتا تو کون کرتا تھا؟
اللہ رب العزت نے یہ بھی ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ساری عمر میں 1 سال حج فرض ہے، اور اگر کوئی ہر 5 سال بعد 1 مرتبہ کر لے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، نفل ہوگا لیکن اچھا ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اگر میں بندے کو دولت دوں، بندے کو صحت دوں، تو 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر لیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے، ان عبدا صححت لہ فی جسمہ، میں نے اپنے بندے کے جسم کو صحت دی یعنی تندرست بنایا، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور میں نے اس کی معیشت، میں نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا، معیشت وسیع کر دی، تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی یہ میرے پاس نہیں آتا، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا 5 سال گزر جائیں، تندرست و توانا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، پھر بھی حج نہ کرے تو وہ محروم انسان ہے، اور جسے اللہ محروم کہے اس کے یہاں شادمانیاں کہاں سے آئیں گی، سعادتیں کہاں سے ملیں گی۔ گویا کہ 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر لینا مستحب ہے، لیکن فرض نہیں، وہ بھی نفل ہی رہے گا۔ فرض حج کو ادا کرنے کے لیے روانگی سے قبل چند ایک چیزیں جو ضروری ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی کے ذمے کسی کی امانت ہے، کسی کے پاس امانت ہے، وہ دے کے جائے یا گھر والوں کو بتا کے جائے کہ فلاں کی امانت ہے میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ان تعدوا الامانات الی اہلہا، جس کی امانت ہے مالک کو ادا کر دو، جیسی تھی ویسی کی ویسی۔ اور آج کل تو امانتوں کو ہڑپ کر جانے کا بڑا رواج ہے، امانت رکھی ہوئی ہے، بعد میں کہیں گے جی کہاں سے جاؤ لے کے دکھاؤ۔ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، امانتیں ادا کر کے جائے، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس سے معافی مانگے، معذرت کرے، اور مال حلال اپنے ساتھ لے، مال حلال اپنے ساتھ لے، کیونکہ مال حلال کے علاوہ اللہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ ایک ہمارے یہاں بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اپنے ماں باپ سے اجازت لے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ نہ کرو تو کیا خیال ہے، نہ کریں گے۔ آپ پہ نماز فرض ہے اور ماں باپ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو چھوڑ دیں گے۔ آپ پہ رمضان کا روزہ فرض ہے، ماں باپ کہتے ہیں روزہ نہ رکھو تو کیا روزہ چھوڑ دیں گے۔ فرض کے لیے ماں باپ کی اجازت نہیں ہوتی، ماں باپ کی اجازت ہے نفلی کاموں میں، مباح کاموں میں۔ یہاں والدین کی اجازت لینا اس لیے بہت اچھا ہے کہ والدین خوش ہوں گے تو رب بھی انشاءاللہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ والدین کو راضی کر کے جائیں، بہت اچھی بات ہے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور دوست و احباب کو مل کر سب سے اچھے طریقے سے حج پہ روانہ ہوں۔ روانگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ بعض لوگ بعض دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ دن تو سارے اللہ کے، اگر ہفتے سے لے کے جمعے تک گنے یا جمعے سے لے کے جمعے تک گنے تو یہ سارے دن اللہ کے، ان میں سے نہ بدھ برا ہے نہ منگل برا ہے، کچھ لوگ بدھوار کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کسی دن میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، سارے دن اللہ کے، لیکن سنت یہ ہے کہ جمعرات کو روانگی، یہ تو حج کا سفر ہے، کوئی بھی سفر ہو تو سنت یہ ہے کہ جمعرات کو روانہ، لیکن جائز یہ ہے کہ کسی دن بھی روانہ ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں سے جانے والے قافلے جتنے بھی ہیں وہ عموماً 5 یا 6 ذوالحج کو نکلتے ہیں، 5 یا 6 ذوالحج کو جو بھی دن آ جائے اسی دن نکلنا ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ صبح کے وقت قافلے کی روانگی صبح کے وقت ہو، جبکہ بکثرت قافلے عصر کے بعد نکلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں عمرے کے لیے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں سب لکھا ہوا ہوتا ہے نماز عصر ہمارے یہاں پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، صبح، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ صخر الغامدی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جتنے اپنے تجارتی ٹور ہوتے تھے میں اپنے لوگوں کو صبح صبح روانہ کیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے واقعی اتنی برکت دی کہ میں بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کے کہا کہ صبح کے وقت میری امت کی صبح میں برکت فرما دے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ سارا دن سوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، اب ان کے لیے صبح کے وقت کی برکت کہاں سے آئے گی؟ میں یہاں ایک دن پہلے ذکر کیا تھا، اگر کسی کی موضوع دوسرا تھا، تہجد کے بارے میں کسی نے کہا کہ سو کے اٹھنے کے بعد ہی تہجد، تو یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ایسی لگی ہے کہ وہ مثال کے طور پر عشاء کے وقت ڈیوٹی لیتا ہے اور فجر کی اذان یا جماعت کے بعد نماز کے بعد وہ ڈیوٹی سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ نے اس کو موقع دیا، وہ جاگ رہا ہے، وہ تہجد پڑھے، تہجد اللہ قبول فرمائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جاگ کے تہجد پڑھے، لیکن جاگ کے تہجد پڑھنا ہمت کا کام ہے۔ نرم و گرم بستر کو چھوڑنا، مسلے پہ کھڑا ہونا، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعائیں ہیں وہ بطور خاص صبح کے وقت کے لیے ہیں کہ صبح کے وقت میری امت کے کاموں میں برکت فرما۔ صبح نہیں نکلے، عصر کو نکلے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور راستے میں قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم۔ فمن حج، جو آدمی حج کرے، فمن ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اگر کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو اس کو چاہیے کہ کوئی شہوانی حرکت نہ ہو، کوئی اس سے گناہ نہ ہو، جو کہ حدیث میں بھی الفاظ میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ حج کے دوران کسی قسم کا کوئی گناہ، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا گناہ ہے یا نہیں؟ سارے سفر کو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچا کے رکھنا ہے۔ ہماری لڑائی سٹارٹ میں ہی ہو جاتی ہے، بالکل شروع، یہ سیٹ میری ہے، نہیں یہ سیٹ میری ہے، بس میں بیٹھتے ہی جنگ شروع، راستے میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم قصر پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہم پوری پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے ہم جمع کریں گے، کوئی کہتا ہے ہم جمع نہیں کریں گے۔ سارا سفر پورے عزت و احترام کے ساتھ بااخلاق طریقہ سے گزاریں، اور لڑائی جھگڑا یہ وہ اس سے بچیں۔ آپ روانہ ہوتے وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت پڑھیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ گھر سے روانگی کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے، لیکن سفر سے واپسی پہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ کسی سفر سے واپس آتے تو سیدھے گھر نہیں آتے تھے، بلکہ آ کے مسجد میں بیٹھتے، 2 رکعتیں پڑھ کے گھر میں اطلاع کر دیتے کہ ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں، یعنی تھوڑی دیر میں ہم گھر میں آنے والے ہیں۔ اور آپ کبھی رات کو دیر گئے، رات ہو گئی ہوتی تو اچانک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ نے باقاعدہ منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر کوئی آدمی لمبے سفر سے آئے تو اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو۔ لا یترک اہلہ لیلا، اپنے گھر والوں کا اچانک رات کے وقت دروازہ نہ جا بجائے۔ اس کی کئی مسئلتیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کی ہیں۔ بہت ساری مسئلتوں سے قطع نظر ہمیں سنت کافی ہے کہ سنت رسول یہ ہے کہ اچانک رات کو گھر میں نہ آئیں، مسجد میں آئیں یا پہلے اطلاع کر کے آئیں، گھر والے کم از کم آپ کا صحیح استقبال کرنے کے لیے تیار۔ واپسی پہ 2 رکعتیں ثابت ہیں، جاتے ہوئے 2 رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اگر ایک حاجی ہی نکلتا ہے، باقی لوگ گھر میں موجود ہیں، تو بسم اللہ ہے، توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دعا تو بڑی مشہور ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے۔ اس کی سند پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، جبکہ دوسری دعا موجود ہے جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل،
او ازل او ازل او ازلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ ہمیں پہنچائی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کریں، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں، کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں پھسلوں بہکوں یا مجھے کوئی بہکائے، میں کسی پر جہالت کروں یعنی کسی کے گلے پڑوں یا کوئی میرے گلے پڑے، میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا مانگے اور گھر والوں کو اللہ کی سپرد کرے. گھر والوں کے لیے جو حاجی نکل رہا ہے گھر والوں کو اللہ کی سپرد کرے. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس رب کی سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کی سپرد کی گئی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. کتنی بہترین دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. گھر والوں کو اللہ کی سپرد کرے. گھر والے کیا کہیں؟ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اللہ تیرے دین و ایمان اور تیرے خاتمہ عمل کو خیر سے رکھے. استودعک اللہ، اللہ کے یہاں تو یار یہ سارا کچھ دیتے ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ گھر والوں سے الوداع ہوں، سفر کا آغاز کریں. دوران سفر سنت طریقہ کے مطابق جہاں جمع و قصر کی گنجائش ہے جمع و قصر کریں، جہاں گنجائش نہیں ہے نہ کریں. اپنے گھر سے اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد جمع و قصر دونوں جائز ہو جاتی ہیں. ہماری لڑائی چلو الگ ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن بس ہے، آرام دہ سفر ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع و قصر کی، ہمارے لیے قیامت تک کے لیے اجازت ہے یہ کام کرنے کی. نمازیں پڑھتے جائیں، باجماعت نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، اور چلتے چلاتے جب آپ اپنی میقات پر پہنچیں گے تو وہاں جا کے آپ نے احرام باندھنا ہے. میقات دو طرح کے ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی. میقات زمانی ہے وہ وقت یا وہ دن، وہ مہینے جن میں آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اگر کسی نے رمضان میں حج کا احرام باندھ لیا اس کا حج نہیں ہوگا. شعبان میں باندھ لیا کہ چلو جی ہم احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں مکہ میں بیٹھ جائیں گے، اس کا حج نہیں ہوگا. حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دنوں. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، الحج اشہر معلومات جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، حج کے مہینے معلوم ہیں، اس سے مراد یہی 2 مہینے مکمل اور ذوالحج کے پہلے عشرہ کے دن ہیں. ان 2 مہینے اور 10 دن کے دوران، یا خاص طور پر 10واں دن تو چونکہ عید کا دن ہوتا ہے، 9 دن کے درمیان یوم عرفہ کو احرام باندھا جا سکتا ہے. اپنے وقت پہ جا کے شاید وہ بات ذہن میں رہے نہ رہے، یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کو عصر کے وقت مغرب کے وقت احرام باندھ کے عرفات چلا جائے، چاہے دن کو پہنچے رات کو پہنچ جائے، فجر کی نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھ لے تو اس کا عرفہ ہو گیا اور حج بھی مکمل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں پہاڑوں سے آیا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ درمیان میں جبل رحمت کون سا ہے، یعنی عرفات کون سا ہے مجھے نہیں معلوم. میں ہر جگہ تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے. جو پہاڑ آتا میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جاتا. آپ نے فرمایا تم نے فجر ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ یہ فجر مزدلفہ کی بات ہے. اس نے کہا کہ میں نے فجر آ کے آپ کے ساتھ باجماعت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا تیرا حج مکمل ہو گیا. یعنی 24 گھنٹوں میں سے سورج نکلنے سے لے کر فجر تک اگر کوئی آدمی کچھ وقت عرفات میں بیٹھ لیتا ہے اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لہذا احرام باندھنے کے لیے جو زمانی میقات زمانی ہے وہ ہے شوال، یعنی عید الفطر کے دن سے لے کر 9 تاریخ تک. جب بھی آپ احرام باندھیں گے حج کا احرام ہوگا. اس سے پہلے یا اس سے بعد باندھیں وہ حج کا احرام نہیں ہوگا. اور دوسرے ہیں میقات مکانی. میقات مکانی کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موٹی موٹی جگہ ہیں. یہاں سے جب ہم جاتے ہیں ریاض سے آگے نکل کر مدینہ کا رخ نہ کریں تو سیدھے قرن المنازل طائف، قرن المنازل طائف جسے آج کل سیل کبیر کہا جا رہا ہے، یہ ہماری میقات ہوگی. اور یہ ساری خلیج سے آنے والے ملکوں کی میقات ہوگی جو ریاض سے سیدھے طائف جائیں. اور اگر ریاض سے مدینہ چلے جائیں، وقت زیادہ ہیں، آپ نے کہا کہ پہلے مدینہ سے زیارت کرتے ہوئے آتے ہیں،
تو اس وقت آپ کی میقات ہوگی ذوالحلیفہ، جو کہ مدینہ منورہ میں آ چکی ہے، پہلے یہ مدینہ منورہ سے باہر تھی۔ جو لوگ عراق سے آتے ہیں ان کے لیے ہے ذات عرق، عراق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق، اور شام سے آنے والوں کے لیے ہے جحفہ۔ جحفہ جو کہ آج کل رابغ ہے، آج کل رابغ تو بڑا مشہور شہر ہے نا، جحفہ اس کے پاس بستی تھی، وہ اجڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی بالکل رابغ ہے جو کہ آباد شہر ہے، وہاں ہے۔ اور جو لوگ جنوب سے آتے ہیں، جیزان ہے، جازان ہے، نجران ہے، وہ علاقے ابہا بہا، اس سے آگے یمن، اس راستے سے آنے والوں کے راستے میں آتا ہے یلملم، جسے آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 میقات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہن لہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن، یہ میقات جن کے میں نے بتائے ہیں ان کے ہیں، یا جو ان راستوں سے آئے۔ مثلا یہ میقات جو ارن المنازل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل نجد کے لیے ہے، یعنی ریاض والوں کے لیے۔ اب پوری خلیج ریاض سے ہوتی گزرتی ہے، سب کے لیے ہو گیا ہن لہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن، ان کے اہل کے علاوہ جو باہر سے اس راستے آئے گا اس کی میقات یہی ہے۔ اور فرمایا جو لوگ ان میقاتوں کے اندر ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ مثلا طائف سے اندر جا کے کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں، حتی اہل مکہ من مکہ، حتیٰ کہ مکہ والے اپنے گھر سے احرام باندھ لیں تو ان کا احرام جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے کے لیے اپنی میقات پہ پہنچیں تو افضل اور مستحب یہ ہے کہ غسل کیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ذوالحلیفہ سے غسل کر کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ سنت یہ ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر کسی کا جی نہیں چاہ رہا، یعنی طبیعت کچھ بوجھل ہے، یا وقت ایسا ہے کہ ہماری بسیں جو یہاں سے عصر کو نکلتی ہیں وہ فجر کے وقت وہاں پہنچتی ہیں، آدمی تھکا ہوا ہے، نہانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو کم از کم وضو کر لیں۔ باب وضو ہونا طہارت شرط ہے، غسل سنت ہے، ثواب ہے، افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا، غسل کریں، لیکن اگر طبیعت نہیں مان رہی، کوئی لمبا سفر ہونے کی وجہ سے تھک گیا، بعض کو بخار آ جاتا ہے، اگر وہ صرف وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ وضو کر کے احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، 2 چادریں مردوں کے لیے، ایک تہبند کے طور پر اور ایک قمیض کے طور پر، اور سر ننگا، مردوں کے لیے سر ننگا ہوگا۔ پاؤں میں جوتے کے لیے ہمارے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسی کینچی ہو، ایسی فلاں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک خطبہ دیا، اور اسی طرح بعض دیگر خطبات میں آپ نے ارشاد فرمایا من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جس آدمی کو کوئی جوتا نہ ملے وہ موزہ پہن لے، چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، ساکس، وہ ساکس پہن لے، ولیقطعہما، اور فرمایا کہ اس کو ٹخنے کے اوپر سے کاٹ دے۔ موزہ ہے وہ ہے آدھی پنڈلی تک یا تھوڑی سی پنڈلی اور پاؤں پورا ڈھانپا ہوا ہے، اگر اسے احرام میں جوتے کے طور پر استعمال کرنا ہے تو ٹخنے کے اوپر کا حصہ کاٹ دے، نیچے کا سارا پاؤں بند ہو گیا یا نہیں، اس کے اندر پیک ہو گیا۔ آج کل جتنے جوتے ہوتے ہیں ان میں پاؤں پیک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کہ اس کا یہ کونا بھی ننگا ہو، یہ کونا بھی ننگا ہو، اوپر کی پاؤں کی چھت بھی ننگی ہو۔ یہ ساری جو شرطیں ہیں یا جو ساری پابندیاں ہیں یہ ہمارے علماء کرام نے لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں۔ کوئی بھی جوتا استعمال کریں لیکن ٹخنے نہیں ڈپنے چاہیے، ٹخنے کھلے رہیں بس ٹھیک ہے۔ چپل ہے، بوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ظاہر ہے کہ کئی ناموں کے کئی جوتے ہیں، کوئی جوتا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جرابیں پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے جرابیں جائز نہیں احرام کی حالت میں۔ اور عورتوں کے لیے قفازین، یہ جو دستانے ہیں، گلوز، عورتوں کے لیے گلو پہننا جائز نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کپڑے میں برقعے میں چھپا کے رکھے ٹھیک ہے، لیکن ولا تلبسوا القفازین،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت دستانے نہ پہنے، مرد جرابیں نہیں پہنیں گے، عورتیں دستانے نہیں پہنیں گے۔ ولا تنتقب المرأة، عورت نقاب بھی نہیں باندھے گی، احرام کی حالت میں عورت نقاب نہیں باندھے گی۔ ہم نے نقاب کا ترجمہ کر لیا اپنے پاکستانی نقاب سے، انڈین نقاب سے، حالانکہ عربی اور اردو الفاظ میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، وہی ہمارے پاکستان انڈیا میں استعمال ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں جو کف سیرپ ملتا ہے اس کی باٹل کے اوپر کیا لکھا رہتا ہے؟ شراب السعال، کھانسی کا شراب، پینے والی چیز کے لیے لکھا ہے شراب۔ اور اگر یہ پاکستان انڈیا میں شراب کہیں لکھا ہوا تو کیا یہی معنی لیں گے آپ؟ وہاں تو شراب مشہور ہے نا۔ اسی طرح ایک نہیں بہت سارے الفاظ ہیں کہ یہاں معنی اور ہے، وہاں معنی اور ہے۔ عربی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نقاب نہ باندھے، وہ نقاب یہ نہیں جو ہماری عورتیں کرتی ہیں، یہ حجاب ہے۔ وہ نقاب وہ ہے کہ جو عرب عورتیں ایسے اپنی ناک کے اوپر ایک پیس باندھتی ہیں، نوز پیس کہہ لیں اس کو، ایسے بندھا ہوتا ہے اور یہاں سے گزار کے وہ پیچھے گردن پہ اس کی رسی یا جو بھی ہے وہ دھاگا لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ استعمال نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں اس غلط فہمی میں یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو اتنا کر دیا کہ عورت نقاب کرے گی ہی نہیں، منہ ننگا رکھے گی سارا حج۔ آپ صرف وجہ اللہ سوچ کر دیکھیں، مسجد میں جائے تو نقاب حجاب کر کے جائے، بازار میں جائے تو نقاب حجاب کر کے جائے کیونکہ غیر محرم ہوں گے، اور حج جیسے عظیم مقدس سفر میں روانہ اور منہ ننگا لے کے جائے۔ کیا یہ بات معقول ہو سکتی ہے؟ عورت کا نقاب نہ پہننا اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا غیر محرم کا خدشہ نہیں ہے تو عورت چہرہ ننگا رکھے، وہ نقاب تو باندھنا ہی نہیں، ویسے بھی چہرہ ننگا رکھے۔ اگر غیر محرم سامنے آ جائیں تو اس وقت عورت کا اپنا پردہ کرنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نے حج کیا، ان کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، احرام کی حالت میں ہوتے اور چہرے کو ننگا رکھا ہوا ہوتا۔ جب غیر محرم لوگوں کا قافلہ قریب سے آتا، سادلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، صحیح سند سے حدیث کتب حدیث میں موجود ہے کہ ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے۔ یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ہمارے تو پاکستان انڈیا میں جو برقع بنا ہوتا ہے اس میں باقاعدہ 2 پیس ہوتے ہیں اسپیشل، ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، عام حالت میں وہ گرائی کرتی ہیں عورتیں، اس میں سے سب نظر بھی آتا ہے، عورت اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور باہر سے اسے سارا کچھ نظر آتا ہے۔ اور کبھی ذرا اچھا پردہ کرنا ہو تو پھر وہ دوسرا بھی اوپر گراتے ہیں، 2 اوپر نیچے کپڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ آپ خود ہیں ٹینٹ میں، آپ لوگ ہیں یا صرف خواتین ہیں، چہرہ ننگا رکھیں۔ آپ کے محرم ہیں، چہرہ ننگا رکھیں۔ آپ باہر کہیں کھلی جگہ پہ چلے گئے، کوئی قریب نہیں ہے، چہرہ ننگا رکھیں۔ اگر غیر محرم مردوں کی موجودگی ہے، فوری طور پر وہ کپڑے گرائیں اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں۔ آپ نے یہاں عرب لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی ننگے منہ طواف نہیں کر رہی ہوتی عورت، نہ حج پہ ہوتی ہے، صرف ننگا منہ لے کے ہمارے پاکستان اور انڈیا کی خواتین آتی ہیں، یا ہمارے مولوی حضرات ان کو بھیجتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ مولوی حضرات بھی لوگوں کی عورتوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کسی عالم کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ دیکھا ہے؟ وہ بے پردہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، خواتین نے پردہ کیا اور طریقہ بتایا کہ غیر محرم آ جائیں تو پردہ، غیر محرم نہیں ہے چہرہ ننگا۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں سے مسئلہ بیان کریں، ساتھ جائیں، راستے میں گاڑی میں بھی ساتھ یہ مسئلہ بیان کریں تو عورتیں چہرہ ننگا رکھے ہوئے ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں بڑا پکا کیا گیا ہوتا ہے کہ شاید تمہیں یہ بتایا جائے گا چہرہ نہیں ننگا رکھنا۔ تو وہ اب یقین جانے کہ ایک حد ہوتی ہے بات ماننے کی، سننے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چہرہ ڈھانپ کے حج کریں، غیر محرم نہیں ہے چہرہ کھلا رکھیں، اور ہماری خواتین سنتے سناتے سارا کچھ ہوتے بھی
اپنی مرضی کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. پردے کا اسلام نے بڑا سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، وہ کرنا چاہیے. ایک چیز اور احرام کے حوالے سے کہ مردوں کا احرام 2 چادریں سفید. عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص لباس طے نہیں فرمایا. جو لباس پہن لیں، جو پہنتی ہیں وہ با پردہ ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہو اور موٹا کپڑا ہو. کپڑے کے اندر سے عورت کے جسم کا رنگ نظر نہ آئے اور کپڑا اتنا ٹائٹ سلا ہوا نہ ہو کہ عورت کے جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں. یہ ہے شرط پردے کی کپڑے کی. اور کپڑا کوئی بھی ہے پہنے، جو گھر میں استعمال کرتی ہیں، نیا سلا کے لے جائیں، پرانا سلا دھول کے پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے. آج کل ہماری خواتین نے ایک اسپیشل احرام اپنے لیے بھی بنوا لیا ہے. ابھی عورتوں کے لیے ایک ہی رنگ کا پاؤں سے لے کے سر تک، اور اسی میں کچھ پردے کا کپڑا بھی، شاید کوئی ٹوپی ٹائپ چیز بھی ہے. تو خواتین بیچاری کہتی ہوں گی کہ یہ مرد کیا اپنے لیے 2 چادر لیے پھرتے ہیں اور ہمیں ہمارے ہی کپڑوں میں رکھتے ہیں، ہمیں بھی کچھ اپنا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی پابندی نہیں، یہ سارا تکلف ہے اور آپ نے خود اپنے گلے میں ڈال لیا اسے. اپنی مرضی کا لباس رکھیں، ساتر با پردہ اور برقع استعمال کریں، پردے میں رہیں، چہرے کا پردہ رکھیں، جہاں ضرورت پڑے وہاں پردہ رکھیں، نہیں تو چہرہ ننگا رکھیں. اور اسی طرح ہی ایک نئی چیز آج کل نکلی ہے کہ چہرے کا پردہ تو کرنا ہے لیکن کپڑا چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے. یہ عجیب سا سلسلہ کہ چہرے پہ باندھنا نہیں. آپ نے یہ پٹی جو یہاں باندھی جاتی ہے پردے کی، حجاب کی پٹی جو خواتین یہاں باندھتی ہیں، ظاہر ہے کہ چہرے کا حصہ ہے، پیشانی ڈھک گیا، اس کو ذرا اوپر باندھیں، یہاں سے باندھیں، کان کے اوپر سے گزار کے چوٹی کے نیچے لے جائیں، گردن پہ اس کو گانٹھ یا گرہ لگا لیں تو فرسٹ کلاس پردہ رہے گا. رومال گرنے سے بھی بچ جائے گا کیونکہ پیچھے باندھا ہوا ہے، وزنی ہے، باندھا ہوا گرے گا نہیں. اس انداز سے اب عورتوں نے اس کے لیے ایک رکھا کہ چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے. قطعاً کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے. آپ جو بھی کپڑا لیں گے وہ گال پہ، پیشانی پہ، ٹھوڑی پہ، ناک پہ لگے گا تو لگتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ بھی مولویوں کی لگائی ہوئی پابندی ہے اور اس کا حل لوگوں نے سوچا اور وہ عجیب سوچ لیا. پی کیپ، یعنی کپڑا پردہ لیا اور یہاں ایک پی کیپ پہن لی، وہ پردہ دار ہے کہ یہاں سے نیچے گر رہا ہے. اب وہ ایک عجیب سا ڈیزائن ہوتا ہے کہ جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ دیکھتا ہے کہ یہ آنچن کیا کیے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین دیا جو بالکل سادہ ہے، جس میں کوئی ایسے تکلفات نہیں ہیں. لباس جو آپ کا روزمرہ کا ہے وہی ہوگا، کوئی اس میں پی کیپ نہیں، کوئی اس میں اسپیشل ٹوپیاں نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. صرف جو میں نے عرض کیا کہ عورت دستانے نہ پہنے، مرد جرابیں نہ پہنے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے، مرد کا سر ننگا رہنا چاہیے، 2 چادروں میں اپنے جسم کو لپیٹ کے رکھے. یہ آپ کا احرام ہے. آپ نے احرام باندھ لیا. مردوں کو حق ہے، مردوں کو چاہیے کہ تلبیہ شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے، یعنی احرام کے حکم میں داخل ہونے سے پہلے. ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیں کہ لوگ گھر سے 2 چادریں پہنتے ہیں، ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم احرام میں ہیں. حالانکہ یہاں سے ایئرپورٹ میں جانے میں یہ چادریں ہیں، یہ احرام نہیں ہے. یہ چادریں احرام کب بنے گی؟ جب آپ میقات پہ تلبیہ شروع کریں گے، اس سے پہلے چادریں ہیں، وہاں جا کے احرام ہو جائیں گے. لہذا جب تک آپ احرام میں شامل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ پہ کوئی پابندی نہیں. اگر کسی نے نہا دھو کے احرام کی چادریں پہن لی ہیں، ناخن دیکھا بڑے ہیں، کاٹ لیں، بال کوئی کاٹنا ہے کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں. خوشبو ابھی تک نہیں لگائی لگا لیں، لیکن ڈائریکٹ احرام کے کپڑے کو نہیں لگنی چاہیے. یہ شرط ہے کہ آپ خوشبو لگائیں، جسم کو لگائیں، بغلوں میں لگائیں، چھاتی میں لگائیں، سر میں لگائیں، جہاں چاہیں لگائیں، ڈائریکٹ آپ کے کپڑے کو نہ لگے. اور اگر جسم سے کپڑے میں آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بہترین خوشبو تھی میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی احرام کی نیت سے پہلے
اور احرام کھولنے کے بعد غسل کرنے کے بعد، یعنی جب احرام کھولا غسل کیا پھر خوشبو لگائی۔ ظاہر ہے کہ آدمی چلتا ہے پھرتا ہے، محنت ہے، کافی چلنا پڑتا ہے، چاہے آدمی آج کل جتنا بھی ایک 5 اسٹار حج نکلا ہے اس سے بھی کچھ شاید لگژری حج ہے، آپ جو بھی کریں گے وہاں پسینے چھوٹیں گے، وہاں آپ کو چلنا پڑے گا، گرد و غبار برداشت کرنا پڑے گا، جو بھی ہے آپ اچھا ہے کہ خوشبو لگا لیں۔ عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ہو لیکن مہک نہ ہو۔ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ وطیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ۔ مردوں کی خوشبو وہ جس میں مہک ہو رنگ نہ ہو، یعنی مرد لپسٹک لگا کے آدھا پاؤڈر لگا کے گھومیں گے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس عورتیں لپسٹک غادا پاؤڈر جو بھی لگائیں جائز ہے، لیکن مہک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مہکنے والی خوشبو لگا کر کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَانِيَةٌ، یہ بدکار عورت ہے۔ یہ اتنا سخت وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ خوشبو لگا کے مہکنے والی پھوٹنے والی اور مردوں میں نکل جائے، بازار میں جائے گی مردوں میں۔ ایک خاتون نے خوشبو لگائی، مہک گزرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آئی، مسجد میں جا رہی تھی خاتون، فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہی، فرمایا واپس لوٹ جاؤ، جا کے غسل کرو اور تمہارے جسم سے یہ خوشبو ختم ہونی چاہیے اور پھر دوبارہ مسجد میں آؤ۔ اتنی سختی ہے کہ عورت باہر نکلے تو خوشبو نہ لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سختی بھی چاہے کر کے گئے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں خواتین کے لیے اسپیشل سپرے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، اور بہترین خوشبوئیں عورتوں کے لیے لگا کے باہر نکل جاتے۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں خاص طور پر یہ اہتمام کریں کہ آپ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کا حج مبرور ہو جائے۔ ہر اس رکاوٹ سے، ہر اس ممانعت سے بچیں جو حج مبرور کو مخدوش کرتی ہے، مجروح کرتی ہے۔ عورتیں وہ خوشبو لگائیں جس میں مہک نہ ہو، مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو، صرف مہک ہو۔ اور جس وقت آپ نے خوشبو لگا لی، چادریں باندھ لی، پہن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اونٹنی کو کھڑے کر لیا، احرام باندھا، خوشبو لگا لی، فارغ ہو گئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی کھڑے ہو گئی، جب اونٹنی برابر کھڑے ہو گئی تو اس وقت آپ نے تلبیہ شروع کیا۔ کئی لوگ دمام خبر میں غسل کرتے ہیں، بیر جانے والے گھر سے ہی تلبیہ شروع کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کے اس کے کھڑے ہونے کے بعد، حجۃ الوداع کا موقع جو کھڑے ہونے کے بعد تلبیہ شروع کیا۔ آپ بھی جب آج بس میں بیٹھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہونے والے، بس میں بیٹھیں، آرام سے سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد تلبیہ شروع کریں، اس سے پہلے نہیں۔ چلتے پھرتے مسجد میں گئے ہیں، آپ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ کوئی وقت ہے، صلاۃ الاوابین پڑھ لیں، فرض نماز پڑھ لیں۔ خاص علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احرام کے لیے خاص کوئی نماز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے صلاۃ الاحرام، ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھی، فرض نماز پڑھی ذوالحلیفہ میں، اور آپ فرض پڑھ لیں کافی ہے، فرض نہیں کوئی نفل نماز یا ایسی ہے پڑھ لیں، کوئی بھی نہیں تو تحیۃ المسجد 2 رکعتیں کیونکہ مسجد میں بیٹھنا ہے پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں۔ گاڑی پہ سوار ہوتے آپ نے تلبیہ شروع کرنا ہے، اور تلبیہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ حج کون سا کرنے جا رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں نا، حج تمتع، حج قران اور حج افراد یا مفرد۔ ان تینوں اقسام میں سے آپ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں، تلبیہ پھر اس کے حساب سے شروع ہوگا۔ اگر آپ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، اور حج تمتع تینوں حجوں میں سے سب سے افضل ترین حج ہے، تھوڑی سی مشقت زیادہ ہے لیکن افضل ترین ہے، اور ایک اعتبار سے مشقت کم ہے قران سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، لیکن مکہ میں آ کر جب دیکھا کہ قران کی وجہ سے کیا پابندیاں لگی ہیں اور یہ 10 تاریخ تک رہیں گی، تو آپ نے ارشاد فرمایا بخاری مسلم کے حدیث میں
لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدی، جو پتہ مجھے بعد میں چلا ہے، اگر یہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ اور جن صحابہ نے قربانی نہیں لی تھی، قربانی ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے قران کی نیت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو ان کی وہ نیت توڑنے کا حکم دیا کہ یہ نیت فسخ کرو، کینسل کرو اور حج تمتع کرو، عمرہ کر کے احرام کھول دو۔ لیکن فرمایا میرے پاس چونکہ قربانیاں ہیں لہذا میں احرام نہیں کھول سکتا، مجھے قران ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ فرق ہے قران تمتع کا تو میں تمتع کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمنا کرنے کی وجہ سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ افضل ترین حج حج تمتع ہے، کیونکہ نبی کی تمنا ہے اور وہ آپ نے کر لیا، لیکن بعد میں جو حالات دیکھے ان کی بنا پر تمنا تمتع کی، لہذا تمتع افضل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قران آتا ہے اور تیسرے نمبر پر افراد ہے۔ افراد کا ثواب ذرا کم ہے، حج پورا ہے، حج پورا شمار ہوگا، ثواب تھوڑا کم ہے کیونکہ اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس میں سعی بھی ایک کافی ہے، وہ تو قران میں بھی ایک کافی ہے، ایک طواف اور ایک سعی، اور تمتع والوں کو طواف بھی 2 مرتبہ اور سعی بھی 2 مرتبہ، عمرہ کے لیے الگ سے، حج کے لیے الگ سے۔ اب قران کیا ہے، تمتع کیا ہے، افراد کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ عمرہ کریں، جا کے احرام آپ نے باندھا میقات سے، اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تلبیہ شروع ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، اور عمرہ کر کے مکمل، جس کا طریقہ کار انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیں، بال کٹوا لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے 1 ہفتہ ہے، 10 دن ہیں، 2 ہفتے ہیں، 8 ذوالحج تک آپ سادہ لباس میں سادہ انداز سے کھائیں پئیں، خوشبو لگائیں، ناخن بال کاٹیں، کوئی آپ کے لیے پابندی نہیں۔ 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے تو پابندی شروع ہوگی، اور یہ ہوگا حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی پہلی دوسری تاریخ کو آپ پہنچ گئے اور آپ کو 8 تاریخ تک اب کھلی چھٹی ہے، جو چاہیں کھائیں پئیں، بال کاٹیں، خوشبو لگائیں، فائدہ ہو گیا نا، اسی کا نام تمتع ہے۔ قران یہ ہے کہ آپ میقات سے اللہم لبیک بالحج والعمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کریں گے، اے اللہ میں حج و عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دونوں اکٹھے۔ تو پہلے کے لیے صرف عمرہ، تمتع کے لیے حج 8 تاریخ کو، اس کے لیے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت میقات سے، اور پھر آپ جا کے عمرہ کریں گے، نہ بال کٹوائیں گے نہ احرام اتاریں گے، بلکہ اسی میں رہیں گے۔ 8 تاریخ تک جتنے بھی دن آپ مکہ میں رکیں گے آپ کو احرام میں رہنا ہوگا، اس کی ساری پابندیاں آپ کو کرنی ہوں گی۔ انہی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے نبی سے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ حج نہ کرتا، میں دوسرا کرتا تمتع۔ اور صحابہ کو آپ نے بائی آرڈر حکم دے کے وہ کینسل کروا دیا اور کہا کہ تمتع کرو۔ اور تیسرا حج ہے حج افراد، آپ میقات پر حج کی نیت کریں گے، اس میں عمرہ شامل ہی نہیں ہے۔ اللہم لبیک حجا، اے اللہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ اور تلبیہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں انہوں نے تو یاد کر لیا ہوگا، کچھ لوگوں کی بڑی عجیب سی طبیعت ہوتی ہے، ساری دنیا کی چیزیں یاد ہیں، تلبیہ یاد نہیں، اور حج بھی کر کے بھی آگے یاد نہیں ہے، گئے یاد نہیں، پہلے یاد نہیں، اور ہے کتنا لمبا تلبیہ، 100 گانا زبانی یاد ہے، تلبیہ کی 3 لائنیں یاد نہیں کرتی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اتنی بڑی عبادت اور چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ 1 دن 2 دن 10 دن محنت کر کے روزانہ کا ایک لفظ کر کے بھی یاد کریں تو تلبیہ یاد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہیں گے جی وہ ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا، گانے آرام سے چڑھ جاتے ہیں، تلبیہ نہیں چڑھتا۔ تو کہیں شیطان نے کوئی گرہ لگائی ہوئی ہو، وہ گرہ توڑیں اور تلبیہ یاد کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک مختصر تلبیہ ہے، لبیک الہ الحق لبیک، یہ بھی جائز ہے، صحیح سی سند سے ثابت ہے۔
اگر اس کے ساتھ کبھی یہ بھی کہہ لیں تو بہت اچھا ہے. اور ایک تیسرا بھی ہے، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء والعمل. یہ تیسرا تلبیہ ہے. اگر یہ بھی یاد ہو تو آپ کبھی یہ کہیں کبھی وہ کہیں، باری باری موقع بموقع جو تلبیہ یاد ہو کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ سارے تلبیہ کہے. احرام باندھ لیا، تلبیہ کہنا شروع کر دیا، روانہ ہو گئے. اب احرام کی حالت میں آپ عمرہ مکمل ہونے تک احرام میں رہیں گے نا، تو احرام میں ذرا آرام سے رہیں. احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. موٹی موٹی پابندیاں، کوئی بال نہیں کاٹیں گے، کوئی بال نہیں نوچیں گے. اپنے اوپر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو کہ میں حج کے لیے احرام میں. کئی لوگوں کی عادت ہے ہر وقت مونچھوں کو بال دیے جا رہے ہیں. کئی ہمارے بھائیوں کو عادت ہوتی ہے داڑھی پکڑی اس کو گھمانا شروع کر دیا، بال دیے چلے جا رہے ہیں. یہ بال توڑنے یا نوچنے کا ایک ذریعہ ہے یا نہیں؟ عجیب عجیب عادت ہے. کئی لوگ بتاتے ہیں جی مجھے عادت ہے میں بس ایسے اپنی وہ آئی برو جو ہے اپنے بہووں کے بال کبھی نہ کبھی پکڑتا اور نوچتا رہتا. جہاں جہاں سے بھی آپ کو بال نوچنے کی عادت ہے آپ چھوڑ دیجیے، کیونکہ اب آپ احرام میں ہیں. احرام کی حالت میں ایک بال توڑ دیا، اس سے پہلے سوچ لیں کہ ایک بکرے کے پیسے آپ کی جیب میں ہیں یا نہیں. دم دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا. بکرے کے پیسے دینے پڑیں گے، یا 6 مسکینوں کا کھانا دینا پڑے گا، یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ بکرا دے. تھوڑے پیسے ہیں، 6 مسکینوں کو کھانا 100 ریال دے. ایک بال 100 ریال، میرا خیال ہے کہ اتنا سودا مہنگا تو نہیں ہے. اپنی عادتوں پر اس وقت کنٹرول رکھیں. نہ بال توڑنے، نوچنے، نہ کاٹنے کی اجازت ہے، نہ ناخن تراشنے کی اجازت ہے. یہ سارے کام احرام سے پہلے کر لیں تاکہ وہاں اس کی نوبت ہی نہ آئے. اور یاد رکھیں کہ میں احرام میں. خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے خوشبو لگا لی ہے پہلے، ٹھیک ہے، نہیں لگائی بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. اگر کہیں کوئی پھول ہے، کوئی بوٹی ہے، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، لگا نہیں سکتے. سونگھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں. اور اسی طرح سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. اب 2 چادریں پہن لی ہیں، آپ کہیں کہ نہیں میں ذرا انڈر ویئر بھی پہن لیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں بنیان کے بغیر نہیں کپڑا پہنتا، بنیان پہن لیتا ہوں. ان چیزوں کی اب اجازت نہیں رہی، الا یہ کہ اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے جو پیشاب کا خطرہ جاری رہتا ہے، یا کسی عورت کو استحاضہ ہے جو خون کا خطرہ جاری رہتا ہے، ان کو پیمپر اور نکر یا انڈر ویئر کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے تاکہ احرام خراب نہ ہو. ان دونوں کے لیے اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے یہ چادر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں. یہ 2-4 دن ہیں، بڑے ہوش و حواس سے گزارنے کے دن ہیں. ہم نے یہ 2-4 دن عام سیر کے دن بنا لیے، کھانے پینے کے، گھومنے پھرنے کے دن بنا لیے. یہ عبادت کے دن. توجہ کے ساتھ اس موضوع کو رکھیں. آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. شکار جائز نہیں ہے، خاص طور پر بری شکار. بحری شکار جائز ہے، بری شکار جائز نہیں. اور حرم کے درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، الا یہ کہ اگر کسی نے خود کوئی چیز بوئی ہے تو وہ کاٹ سکتا ہے. اپنے گھر میں سبزی لگائی ہوئی ہے، کاٹے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح فصل بوئی ہے، کوئی حرج نہیں. جو حرم کے عام درخت جس کو شاملات کہتے ہیں گورنمنٹ کے لگائے ہوئے، وہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور حرم احرام کی حالت میں آپ کچھ کام ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑی سختی ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمارے یہاں چاہے کتنا پسینہ بہ بہ کے کتنی بدبو نہ چھوٹ جائے، نہاتے نہیں. عمرے کے احرام میں تو نہانے کی نوبت نہیں آتی، لیکن حج کے لیے تو 2-3 دن ہے نا. 8 احرام باندھا، 9 احرام میں رہے، 10 احرام میں واپس آئے. اس وقت اگر پسینہ زور ہے، گرمی ہے، نہانے کی حاجت محسوس کریں، آپ نہا سکتے ہیں. ہمارے کہیں گے جی نہیں نہانا کیا ہوا. اور پھر دوسرا ایک اور بہانہ ہوتا ہے کہ نہانے سے کہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے. جان بوجھ کے بال توڑنا اور بات ہے، اور بال ٹوٹ جائے اور بات. کئی لوگوں کے سر کے بال اتنے نرم نازک ہوتے ہیں کہ صبح تکیہ چیک کریں 2-3-4 بال پڑے رہتے. تو کیا احرام کی حالت میں وہ گر گیا تو کیا ہو گیا؟
آپ کے بس میں نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ غسل کے دوران بال نکل جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سر کو مل کے دھونا، صابن لگایا، شیمپو لگایا، مل کے دھو سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی تو نہیں کہ جان بوجھ کے کوئی بھی اپنے بال نہیں نوچتا نہاتے ہوئے، بال نوچنے نہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں اگر آپ نے کسی حوض میں غسل کیا اور غوطہ لگایا تو سر ڈھک گیا یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس سے، لیکن ٹوپی پہن لیں گے تو نہیں، ٹوپی پگڑی امامہ نہیں، لیکن اگر پانی کے نیچے سر ڈھک گیا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، آج کل تو ایک اچھا سسٹم نکلا ہوا ہے کہ ادھر سے ڈالا، کمر پہ اپنے ایک بیگ اٹھائے ہوئے آرام سے، آگے بچہ اٹھایا ہوا ہے، پیچھے ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے، تو آج کل یہ چیزیں نکلی ہیں۔ لیکن ہاتھ سے اگر کوئی آدمی بیگ لیے جا رہا ہے اور وہ تھک گیا، یہ اس کا کندھا کھینچا جا رہا ہے، بازو کھینچ رہا ہے، وہ بیگ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے کوئی ٹوپی تو نہیں پہنی نا، بیگ اٹھایا ہے کہ مجبوری ہے کہ ضرورت ہے، اس سے سر ڈھک گیا لیکن ممانعت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں زیور پہنیں، پرس رکھیں، اور مرد جو ہیں وہ گھڑی، چشمہ، موبائل، یہ وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جائز ہیں، ممکن ہے۔ خوشبو لگانا جائز ہے، خوشبو سونگھنا جائز ہے، لگانا جائز نہیں۔ منگنی اور نکاح یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ احرام کی حالت میں نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے، نہ منگنی کا پیغام کسی کو دے سکتا ہے۔ ان چیزوں سے، ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ جن کی جائز کی گنجائش ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ وہ عام کام کر سکتے ہیں، نہا لیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ نہانے کے لیے مسئلہ بن گیا، کوئی غلط نہیں، آپ نہا سکتے ہیں اور خوشبو سونگھ سکتے ہیں پھول بوٹی وغیرہ کی۔ اس طرح احرام کی ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے میقات سے آپ روانہ ہوئے، اور کوشش کریں کہ بکثرت اور زور سے تلبیہ کہتے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ملب یلبی الا معه ماء یمینہ و شمالہ من شجر و حجر و مدر۔ جو تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنے پہاڑوں کے پتھر ہوتے ہیں، جتنے مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ سارے بھی تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے تلبیہ کی اور تلبیہ کہنے والے حاجی کی، اس کی آواز پر ساری چیزیں تلبیہ کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ انداز جو ہے وہ آپ اختیار کریں، تلبیہ کہیں، بلند آواز سے کہیں، اور حرم پہنچنے تک، بیت اللہ پر نظر پڑنے تک تلبیہ جاری رکھیں۔ ہمارے یہاں طائف سے نکلے یا ذوالحلیفہ سے نکلے، خاص طور پر یہ جو سعودیہ کے حاجی ہیں، سعودیہ میں رہنے والے حاجی، وہاں سے نہا دھو کے احرام باندھ کے اچھا ٹکا کے ناشتہ کرتے ہیں، بس میں بیٹھے 1 2 3 مرتبہ تلبیہ شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک، اور چوتھی مرتبہ نکلتا ہی نہیں اور خراٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حاجی کا سفر ہے، اس میں اپنے آپ پر تھوڑا کنٹرول رکھیں، نیند پوری کریں جہاں کر سکتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد سونے کا وقت نہیں ہے، وہ تلبیہ کا وقت ہے۔ تلبیہ کہتے ہوئے، احرام کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے آئے، چونکہ لمبا سفر تھا، کئی دن کا سفر، آپ نے رات آ کے ذی طوا میں گزاری۔ ذی طوا اس وقت مکہ سے باہر تھا، یہ بستی ہے مکہ سے باہر تھی، اور وہاں آ کر آپ رات رہے۔ صبح آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہو گئے۔ سنت یہ ہے کہ مکہ میں دن کو جائیں، لیکن رات کو جانا پڑ گیا، کوئی بات نہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ ذی طوا میں رات گزاریں، اگر نہیں گزار سکتے تو کوئی بات نہیں، آج کل کون گزارنے دیتا ہے، بسوں والے سیدھا حرم کے پاس جا اتارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کبھی عمرہ کے لیے جاتے تو وہ ذی طوا میں جا کے رات رہتے اور صبح غسل کر کے مکہ میں داخل ہوتے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری باتیں معروف ہیں کہ سنت رسول کے شہدائی تھے۔ جہاں آپ نے قدم رکھا یہ قدم رکھیں گے، جہاں آپ کھڑے رہے کھڑے رہیں گے، چلتے ہوئے کوئی حاجت نہیں، جہاں کبھی آپ بیٹھ کے گئے وہاں بیٹھ کے جائیں گے۔ سنت کی اس انداز کے شہدائی تھے۔
ذیطوا آج مکہ میں داخل ہو چکا ہے. مکہ شہر میں جیسے ذوالحلیفہ مدینہ میں داخل ہو گیا، ذیطوا مکہ میں داخل ہو چکا ہے. شہر بڑے ہو گئے ہیں. آپ مکہ مکرمہ کی بالائی جانب سے داخل ہوئے تھے، اور بالائی جانب کون سی ہے مکہ کی؟ جس طرف باب الفتح ہے. ایسے تو آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرف باب الفتح ہے وہ مکہ کی بالائی جانب ہے. آپ مکہ میں داخل ہوئے بالائی جانب سے، اور مکہ سے نکلے زیریں جانب سے. اور زیریں جانب جو ہے وہ شار ابراہیم خلیل اتر کے جاتی ہے شرکت مکہ کے پیچھے. وہ جو گڑی والی بلڈنگ ہے نا، اس کی بیک سائڈ پر مسفلہ ہے. مسفلہ کا معنی ہی نیچے والا ہے. وہ محلہ گہرائی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کے روانہ ہوئے تو اس راستے سے گئے. سنت یہ ہے اگر کسی کو اپنی گاڑی میں یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، الحمدللہ بس والے نہیں کرنے دیتے، کوئی بات نہیں ہے. یہاں سے جائیں، جیسے بھی پہنچیں، اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے باب بنی شیبہ سے. اور باب بنی شیبہ کہاں ہے؟ اندر باب بنی شیبہ ہے، اور اس کے باہر والا گیٹ جو ہے اس کا نام ہے باب السلام. باب السلام تو معروف ہے نا، صفا مروہ کے سینٹر سے تقریباً وہ اندر داخل ہوتا ہے. آپ وہاں سے داخل ہوئے باب بنی شیبہ پہ آپ نے اونٹنی باندھی اور اندر چلے گئے. سنت یہ ہے. لیکن اگر کوئی کسی بھی دروازے سے، اب آج تو ماشاءاللہ حرم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں کہ میں تو یہاں آیا ہوں، مجھے تو باب بنی شیبہ جانا ہے، اسے کنگ عبداللہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہاں کہیں اگر کوئی اتار دے تو 1.5-2 کلومیٹر سفر ہو جائے. لہذا جہاں اتریں حرم داخل ہو جائیں. حرم میں داخل ہونے کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے، یہ انتہائی روحانی منظر ہے. خاص طور پر جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، رونا شروع ہو جاتے. کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنے اپنے احساسات ہیں. آدمی خوشی میں، غم میں مغلوب ہو کر یہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں کوئی دعا ثابت نہیں ہے، البتہ ایک اثر میں صحابی کے عمل سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ 3 جملے ہیں. ایک دعا 5-6 جملوں میں ہے، اس میں کچھ ہمارے اپنے لگائے ہوئے کھانے بھی ہیں. وہ نہیں، صرف اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ الفاظ کہنے کی اجازت ہے. اگر یہ الفاظ کہہ لے کوئی حرج نہیں. اور نظر پڑتے ہی ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ یا کم از کم ایک ہاتھ جیسے آدمی اشارہ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف، یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں اندر جائیں تو سیدھے اور باہر نکلیں تو الٹے پاؤں، وہ تو درباروں مزاروں والا کھاتا ہے، یہ تو بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ سے عموماً آپ دیکھیں گے کہ لوگ الٹے نکل رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا الٹے نکل رہی ہے، مزار سے ایسے نہیں نکلتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ مزار کو بیت اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کا ذہن اس حد تک شرکیہ امور سے لت پت ہے کہ بیت اللہ سے الٹا نکل جائیں گے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے. لیکن وہاں سرکار کے پکڑ لینے کا خطرہ رہتا ہے. اگر الٹے نکلے سیدھے نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پشت ہو جائے سرکار کو، اور سرکار ہماری کہیں ٹانگ نہ توڑ دیں. اور ٹانگ توڑنے سے ڈرتے ہوئے وہاں سے الٹے نکل رہے ہوتے. آرام سے آپ داخل ہوئے ہیں، آپ نے سلام کیا. اگر کسی نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز پہلے بعد میں تو آپ شروع کریں. لیکن عام مسجدوں کی طرح مسجد حرام کا تحیہ 2 رکعت نہیں ہے. عام مسجدوں میں تحیۃ المسجد ہے بیٹھنے کے لیے، یہاں تحیۃ المسجد نہیں. مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے کہ وہاں جا کے طواف شروع کریں. مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے جو دعائیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہماری مسجد میں کی جاتی ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم صلی علی محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ کہتے ہوئے دائیں پاؤں سے مسجد حرام میں داخل کریں. اور اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا کر کے بھی حرم میں داخل ہوں، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے. اب حرم میں آپ کہاں پہنچ گئے؟ جہاں سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، حجر اسود کے سامنے. حجر اسود کے پاس پہنچیں. اب اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں.
اب کہاں ہمارے لوگ تو طائف سے ہی ننگا کر کے آتے ہیں، اور سارا ٹائم جو حج والے ہیں وہ 8 تاریخ کو ننگا کرتے ہیں اور 10 تاریخ تک ننگا ہی رکھتے ہیں، جبکہ اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ صرف طواف کرتے وقت دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ آپ حجر اسود کے سامنے آئے، اگر گنجائش ہے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی، اور ہر بوسہ دینے والے کو پہچانیں گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، گواہی دے گا بندے کیا قیامت کے دن۔ بوسہ کرے افضل ترین شکل۔ اگر رش ہے بوسہ نہیں دے سکتے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ چھری لگائیں اور چھری کے اس حصے کو بوسہ دیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دیں۔ یہ 3 شکلیں ہیں بوسہ دینے کی۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر رش ہے تو آپ جہاں کہیں ہیں وہیں سے گزرتے ہوئے، اب یہاں سے لے کے آپ کو معلوم ہے آج کل حرم ماشاءاللہ بہت بڑا کر دیا ہے مطاف، جہاں بھی ہیں اس گرین لائٹس کے درمیان وہاں سے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور روانہ ہو جائیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر محض اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو ہاتھ کے چومنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لوگ آپ کو دیکھیں دونوں ہاتھ کریں گے پھر دونوں کو کئی مرتبہ چومیں گے، ہاتھ ایک، اور اس کو کوئی بوسہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو گیا، تمتع والوں کے عمرے کا، قران والوں کے عمرے کا، اور اگر افراد والا ہے تو اس کا یہ طواف جو ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، یعنی آغاز آنے کے لیے ویلکم کا طواف۔ بیت اللہ شریف کے 7 چکر آپ لگائیں گے اور بیت اللہ آپ کی بائیں جانب رہے گا، یعنی آپ نے جانا ہے۔ ایک ساری دنیا جا رہی ہے، ان کی تو اتنی کوئی ضرورت نہیں رہتی، لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ساری دنیا طواف صحیح کر کے بال کٹاتی ہے، کئی لوگ طواف کر کے بال کٹا کے احرام کھول کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارا ہو گیا۔ یقین یعنی سوال پوچھے جا رہے ہیں، طواف کیا باہر نکل گئے، بال کٹوائے گھر میں گئے، نہا دھو کے فارغ ہوئے، ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، حالانکہ صحیح ساری باقی ہے۔ لہٰذا بائیں طرف ہوگا بیت اللہ، جتنا قریب رہیں اچھا، لیکن جہاں بھی جگہ ملے، اوپر مل جائے نیچے مل جائے، آپ طواف مکمل کریں۔ طواف کے دوران حتیم کے اندر سے گزرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ایک آدمی ایسے گزرتے ہوئے یہاں آیا، حتیم کے اندر سے شارٹ کٹ مارا اس نے اپنی طرف سے کہ اوپر سے کیوں جانا ہے، اندر سے ہو جاتے ہیں، اس کا پورے بیت اللہ کا طواف نہیں ہوا۔ باہر سے آئیے، قریب رہنا جائز ہے لیکن اندر سے گزرنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح طواف مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے گزرتے ہوئے جانا ہے باہر سے۔ جب آپ اس کونے پہ آئیں گے، یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہ اور یہ 2 کونے گزر کے جو حتیم والے ہیں، اس کونے پہ آئیں گے تو اس کونے میں رکن یمانی، یہ رکن اسود یا رکن یا حجر اسود، رکن اسود حجر اسود، یہ ہے رکن یمانی۔ اس رکن یمانی تک آتے ہوئے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، جو دعا جی چاہے مانگیں، قرآن سے مانگیں، حدیث سے ثابت دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ یہاں آ کے رکن یمانی کے بعد دعا ہے خاص جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اس سارے حصے میں یہ مانگیں زیادہ سے زیادہ۔ رکن یمانی کو چومنا جائز نہیں ہے، رکن یمانی کو چومنا، بوسہ دینا جائز نہیں۔ ہاتھ لگا سکتے ہیں، صرف ہاتھ کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، اور اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور بوسہ جائز ہی نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگا سکے تو یہاں اشارہ بھی جائز نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں بھی اشارہ کر رہے ہیں، جیسے حجر اسود پہ ہے ویسے یہاں صرف اگر گنجائش ہے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اشارہ جائز نہیں، نہ چومنا جائز ہے۔ آگے آپ نے یہاں آنے تک ایک طواف آپ کا ایک چکر یا ایک شوط مکمل ہو گیا۔ دعا ایک ثابت ہے پورے شوط میں، اور 7 اشواط میں یہی ایک دعا ثابت ہے۔ باقی دعائیں جتنی چاہیں باقی سے میں آپ مانگتے رہیں، یہاں جب بھی آئیں ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور آج کل کچھ کتابوں میں وہ اسپیشل لکھا ہوتا ہے شوط اول کی دعا، شوط ثانی کی دعا، یہ جو ہیں وہ سارے چکر ہی ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعاؤں کی تقسیم ثابت نہیں ہے، لہذا ان چکروں میں نہ آئیں، اپنے دل سے اپنی زبان میں جو چیزیں آپ کو یاد ہیں وہ مانگیں، یا مطلقاً دعائیں آپ کسی دعاؤں کی کتاب سے پڑھتے چلے جائیں۔ یہ پابندی کرنا کہ اس چکر میں صرف یہی ہوں گی، آگے پیچھے نہیں جانا، یہ آپ کے اوپر بلا وجہ کی پابندی لگانے والی بات ہے۔ جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں، دوران طواف ذہن میں رکھیں کہ باتیں کرنا جائز تو ہے، لیکن فضول باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں، ساتھی ہیں، اگر کوئی جائز ضروری بات ہے کریں، نہیں تو آپ دعاؤں میں ذکر میں مشغول رہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف بھی نماز ہے، لیکن اللہ نے اس میں بولنے کی اجازت دی ہے، یعنی ضروری بات کر سکتے ہیں، آلتو فالتو باتیں نہ کریں۔ جو زیادہ تر لوگ آنے جانے والے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، عمرہ کرتے رہتے ہیں، حج کرتے رہتے ہیں، ان کے دل سے یہ جو ہیبت ہے بیت اللہ کی وہ ذرا کم ہو جاتی ہے۔ 2-3 لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کی گپیں لگانا شروع ہو جائیں گے، اور چل بھی رہے ہیں، پتہ ہے کہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہ انداز صحیح نہیں ہے، بیت اللہ کی توہین ہے۔ آپ وہاں پورے ادب اور احترام سے رہیں، ضروری بات ہے وہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہی آپ کا 7واں چکر یہاں ہوا، یہاں مقام ابراہیم، آپ سے تھوڑا آگے جا کے مقام ابراہیم ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کو جگہ نہیں مل رہی، پھر پورے حرم میں جہاں کہیں جگہ مل جائے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھتے وقت آپ کندھا ڈھانپ لیں گے، 2 رکعتیں پڑھتے وقت کندھا ڈھانپ لیں گے۔ کچھ لوگ سارا ٹائم کندھا ننگا رکھتے ہیں، صحیح میں بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سنت یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، یہ پڑھیں، اور 2 رکعتیں جو ہیں یہ آپ کی ہوں گی۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد گویا کہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ ہو سکے تو جتنا ہو سکے پیٹ بھر کے زمزم پئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا۔ تو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا ثبوت دیں، زمزم پئیں۔ رش ہے، نہیں ملا، نہیں پہنچ پائے، کوئی بات نہیں، لیکن موقع ملے تو زمزم پٹا کے پی لینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین مبارک پانی ہے طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ کھانے کے لیے غذا کا کام، یعنی کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور دوا کا کام بھی دیتا ہے، اس میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ یہ پانی ہے، اس کو پئیں، اور اب آپ یہاں سے سیدھے نکل جائیں، کندھا ڈھانپا ہوا ہی رہے گا۔ اور طواف کے دوران تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں، رش کے دوران تو شاید یہ سنت پوری ہو پائے یا نہیں، پہلے 3 چکر جو ہیں وہ ذرا تھوڑے بھاگتے ہوئے لگانے چاہیے۔ اور یہ حج کے لیے خاص ہے، عمرے کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حج میں چونکہ 2 طواف ہیں، پہلا آتے ہوئے یہ ہے، اور پھر بعد میں 10 تاریخ والا۔ آپ یہاں 3 چکر تھوڑا بھاگتے ہوئے، کندھوں کو تھوڑا اٹھاتے مٹکاتے، جیسے پہلوان لوگ نہیں دوڑتے کشتی سے پہلے، اس کشتی کی جو دوڑ ہے نا اس کو رمل کہا جاتا ہے، رمل۔ یہ رمل چال 3 چکر یہ چلیں، اور چوتھے سے نارمل سپیڈ جو عام چلنے کی حالت ہے۔ لیکن رش میں یہ چلنا ممکن نہیں رہتا، جو کہیں قدم اٹھانے کا موقع مل جائے الحمدللہ، نہیں ملتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رمل یہ ہے، اور ایک ہے اضطباء۔ اضطباء جو میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ یہ کندھا ننگا کر لیں گے، چادر کو بغل کے نیچے سے گزار کے یہاں ڈال لیں گے، اس کو کہتے ہیں اضطباء۔ رمل اور اضطباء یہ دونوں سنتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ نے طواف مکمل کر کے صفا مروہ کی طرف جانا ہے، سیدھے صفا پر جائیں۔ نیچے بیڈ روم جو ہے، بیسمنٹ، وہاں بھی بن چکا، فرسٹ کلاس جگہ۔ اوپر جو برابر ہے وہاں بھی ہے، 2 منزل اوپر بھی ہے، 3 4 منزلیں، 5 کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ جہاں آپ کا جی چاہے جائیں۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ چاہیں تو گاڑی لے لیں، جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف کیا ہے، گاڑی لے لیں، جائز ہے، پیدل کریں افضل ہے، بہتر ہے، جتنی مشقت ہوگی بہتر ہے۔ لیکن حج پورا پیدل کرنا وہ ثابت نہیں۔ کچھ لوگ اب کیا کہیں گے، ریاکاری ہے، کیا ہے،
دبئی سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے روانگی شروع کی پیدل حج، اور ایک ٹرالی بنائی، اس کو ساتھ لیے آئے، اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، ان کو استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کے 2 بچے اس کے کندھوں کو پکڑ کے گھسیٹے چلے آ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ بوڑھا بزرگ کو کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اس نے نظر مان لی ہے کہ یہ پیدل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لغنی، ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کا یہ عذاب دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثم امرہ فلیرکب، اور پھر حکم دیا اور فرمایا کہ اس کو کہو سواری پہ سوار ہو جائے۔ تو آج کے دور میں اتنی سواریاں، ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، یہ وہ ہے، ایسے میں پیدل سفر کرنا یہ ریاکاری میں آ جائے گا۔ لہذا سفر جو ہے وہ اس طرح کریں۔ البتہ وہاں آپ جو اندر چلتی ہے آج کل الیکٹرک چیئر بھی ہے اور ایک وہ دوسری ہیں، اگر کوئی حاجت ہو جائے، مثلا صحیح تھوڑا لمبا کام ہے، طواف چھوٹا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، کوئی سبب ہے، اگر وہ چیئر لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ ثابت ہے۔ لہذا اب آپ صفحہ پہ اوپر چڑھ جائیں، اور اوپر کہاں چڑھیں گے؟ آپ چڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہی نہیں بچی، بس یہ کہ جہاں تک صفحہ بند کر کے پیک کر کے انہوں نے پہاڑی دکھائی ہے وہاں تک ہو جائے، اور وہاں سے آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا ہے۔ اور یہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت بھی آپ نے یاد کی ہوگی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ اوپر بھی چھت پہ بھی لکھی ہوئی ہے آیت، لیکن چھت پر لکھی ہوئی بتانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے، وہیں سے دیکھ کے پڑھ لیں گے، اس کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ دعا مانگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات کہیں اور جتنی دعائیں مانگیں کوشش کریں کہ وہاں سے آپ کو بیت اللہ کا کوئی حصہ نظر آ جائے۔ حالانکہ آج کل ممکن نہیں رہا، اتنے پلر اور اتنی توسیع ہو گئی ہے کہ پلروں کے پیچھے ہی بیت اللہ چھپ جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں کوئی جگہ مل جاتی ہیں۔ اگر نظر آ جائے تو دعا مانگیں، بہت اچھا ہے، نظر نہیں آیا تب بھی دعا مانگیں۔ یہاں سے دعا مانگ کے آپ مروہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کوئی بھی دعا کرتے جائیں۔ یہاں بھی طواف کی طرح کوئی مخصوص دعا نہیں، وہ پاکٹ سائز کی جو آج کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے طواف کی لکھی ہوئی ہے۔ ان پابندیوں کی بجائے آپ اپنی مرضی سے دعا مانگیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے، بس ایک روٹین ہے، اس کی بجائے اپنے دل سے دعائیں مانگیں، اللہ سے طلب کریں۔ اور یہاں سے چلتے ہوئے جب آپ ان گرین لائٹس میں آئیں گے، یہاں بھی پہلے گرین لائٹس ہیں، آگے گرین لائٹس ہیں، ان دونوں لائٹس کے درمیان کا جو حصہ ہے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ جو ہے، اس میں دعا ثابت ہے یا کلمات ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ کلمات جو ہیں یہ آپ اس گرین ایریا میں کہتے رہیں، جیسے ہی گرین ایریا نکل جائے پھر آپ عام دعا مانگیں۔ اس گرین ایریا کو کراس کرنے کے لیے بھاگ کے جانا ضروری ہے، اور بھاگ کے جانا یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا بھاگیں کہ کہیں گری نہ جائیں۔ رش کی وجہ سے بھاگنا بھی وہاں تھوڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ وہاں سارے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو چانس وہاں مل جائے گا، طواف کی طرح وہ جگہ نہیں۔ وہاں سے تھوڑا بھاگ کے نکلیں، خواتین ظاہر ہے کہ پردہ خواتین ہوتی ہیں، ان کا بھاگنا ممکن نہیں۔ اور اگر کبھی کسی کو کوئی ایسا موقع آگے پیچھے طواف کے دوران صحیح کے دوران مل جائے، عمرہ میں مل سکتا ہے کبھی کہ کوئی بھی نہیں ہے قریب تو وہ بھاگ کے نکل جائے، کیونکہ اصل میں یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت حاجرہ کی علیہ السلام، ایک خاتون نے ہی یہاں باغ دوڑ کی ہے، اسی کی سنت ہے۔ لہذا اگر عورت کو کبھی ایسا موقع ملے کہ تنہائی مل گئی، کوئی ایسا وقت ہے کہ لوگ نہیں ہیں، ساتھ صرف شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، محرم ہے، تو ٹھیک ہے،
نکل لے تھوڑی تیزی سے، عام حالت میں نارمل اسپیڈ میں جائے، مروہ پر پہنچ کر دوبارہ منہ کر لے بیت اللہ کی طرف، وہی دعائیں پھر مانگیں اور وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہ آپ نے آنے اور جانے کے 7 چکر کرنے ہیں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ کئی لوگ صفا سے لے کے صفا تک ایک کرتے ہیں طواف کی طرح، وہ 14 چکر ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں باہر بیٹھے ہوئے کہیں گے جی پاؤں کام نہیں کر رہے، پیڑھیاں کام، تو ہم نے کام وہ کیا ہے کہ پاؤں کی طرح اپنا کام چھوڑیں گے۔ ایک طرف ایک شمار ہوگی، دوسری طرف دوسری شمار ہوگی، مروہ پہ صحیح ختم ہو جائے گی، مروہ پہ جا کر صحیح ختم ہو جائے گی۔ وہاں سے باہر نکلیں اور کسی دکان سے جہاں سے بھی آپ کو کوئی آسانی سے مل جائے وہاں سے بال کٹوائیں۔ عورتیں اپنے بالوں کی چوٹی کو اکٹھا کر کے 1 پورے کے برابر صرف بال کٹیں، 1 پورے کے برابر عمرہ میں، اور پھر 1 پورے کے برابر حج میں، 2 پورے کٹ جائیں گے، عمرہ میں صرف 1 پورا۔ اور مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ گنجا کروائیں، اور جائز یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے کٹوا لیں، لیکن سارے سر کے بال کٹنے چاہیے۔ یہ جو 4-6 کینچی والی پارٹیاں ہیں نا، وہ جائز نہیں ہیں۔ بال سارے سر کے کٹیں، چاہے تھوڑے کٹیں، زیادہ کٹیں، آدھے آدھے کٹوا لیں، تیسرا حصہ کٹوا لیں، چوتھا حصہ کٹوا لیں، لیکن ہر بال کٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان دونوں کا ذکر کیا ہے، حلق ہو یا تقصیر۔ ستدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے پرامن طریقے سے، کچھ لوگوں نے بال منڈوائے ہوں گے اور کچھ نے کٹوائے ہوں گے۔ یہ دونوں طریقے قرآن کریم میں ثابت ہیں، دونوں طریقوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، لیکن بال منڈوانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا زیادہ مانگی۔ فرق تو ہو گیا نا، افضلیت آ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ گنجا کروانے والوں پر رحم فرما۔ ایک صحابی پاس سے کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو چھوٹے کروانے والے۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، صحابی کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، آپ بار بار کہہ رہے ہیں گنجا کروانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابی کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ آپ نے کہا والمقصرین، اے اللہ چلیے چھوٹے کرانے والوں پر رحم۔ تو بار بار دعا کرنا گنجے والوں کے لیے اور پھر بالآخر کہنا کٹوانے کے لیے جائز ہے، دونوں افضل ہے سارے سر کے بال منڈوانا، اور سر کے بال منڈوائیں اور کوشش کریں کہ جو آدمی اپنے بال منڈوا چکا ہے وہ کسی دوسرے کی اگر بلیڈ سے یا صرف کسی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ کئی لوگ خود احرام میں ہیں اور دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی خاص فرق تو نہیں، لیکن پہلے اپنے احرام سے تو نکلے، پہلے اپنے احرام سے نکلے پھر دوسروں کو۔ خاص طور پر مینا میں ضرورت پڑتی ہے، مکہ میں تو دکانیں بہت ہوتی ہیں، وہاں دور دور بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو کئی لوگ کہتے ہیں آپ میں کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے آپ میں کرتا ہوں، خود احرام باندھا ہوا ہے دوسرے کو بال اتارے چل جائے۔ کوشش کریں کہ خود بال اتاریں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اتاریں۔ اس طرح آپ کا یہ عمرہ تمتع کا یا قران کا مکمل ہو گیا۔ قران والے بال نہیں کٹوائیں گے، احرام نہیں نکالیں گے، تمتع والے بال بھی کٹوائیں گے، احرام بھی نکالیں گے۔ اور قران کون کر سکتے ہیں، یہاں یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں۔ کئی لوگ جب بتایا جائے نا کہ قران وہ کرے جس کے ساتھ قربانی ہے تو کہتے ہیں جی میرے پاس دیکھو یہ ٹکٹ ہے، بینک کا ٹکٹ لیا ہے قربانی۔ اپنے ساتھ بکری لے جانے میں کتنی مشقت ہے اور پرچی لے جانے میں کتنی مشقت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بکری ساتھ ہے قران کریں، بکری ساتھ نہیں ہے تمتع کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حج تک جتنا وقت ہے کہ باجماعت کوشش کریں کہ حرم میں نمازیں پڑھیں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ 8 تاریخ تک آپ آزاد ہیں، جتنے دن بھی ہیں آپ خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں، بال کاٹیں، ناخن کاٹیں۔ 8 تاریخ ہے یوم ترویہ، یوم ترویہ کو اصل حج شروع ہوتا ہے، اور اس وقت چونکہ ہمیں نہ احرام کے مسائل، نہ محرمات، نہ مباحات، ان باتوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی،
انشاءاللہ اگلا جو درس ہے اگلے جمعہ یہاں، اس میں حج کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا حج مبرور ہو اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے عوض جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ کو روانگی نہیں ہوگی، ہم نے ٹائم سیٹنگ کی ہے تھوڑا سا سوچ وچار کے بعد۔ میرے ماموں جاد بھائی جو 12 سال کے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ICU میں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ماموں جاد بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ افروز بھائی کے بھائی کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمتع والے عمرہ کرنے کے بعد مکتب والے سیدھے مینا لے کے چلے جائیں گے، کیا ہم حج کے لیے احرام مینا میں باندھیں گے؟ مینا میں احرام باندھ سکتے ہیں، حج کا کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں یہ تفصیل ذکر کریں گے۔ بلکہ تفصیل کیا ہے، 8 تاریخ کو آپ مکہ میں جہاں بھی ہوں گے وہیں سے احرام باندھنا ہے۔ عموماً یہ سستا حج کرانے والے جو ہیں وہ مینا میں جا کے اتارتے ہیں، تاکہ بلڈنگ لینا، کرایہ دینا اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کو جہاں آپ کے ٹینٹ میں اتارا ہے وہیں سے 8 تاریخ فجر پڑھیں، ناشتہ واشتہ کریں، سورج نکلنے کے بعد احرام باندھیں، اور ظہر کی نماز آپ نے احرام باندھ کر مینا میں ادا کرنی ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ہے۔ کیا طواف قدوم کے ساتھ طواف وداع کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھو کنسیشن مانگنے کا ایک نیا طریقہ۔ قدوم سب سے پہلا طواف ہے، وداع سب سے آخری ہے۔ کہتے ہیں کہ قدوم کے ساتھ ہی وداع بھی جوڑ دیں۔ اتنی کنسیشن نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو حاجت و ضرورت ہے تو طواف افاضہ اور طواف وداع ان دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور آپ نے تو بہت دور کی چیز لا کے جوڑ دی ہے۔ ایک بیوہ عورت ہے، حج قران کرنا چاہتی ہے لیکن قربانی کی استطاعت نہیں ہے ان کو، تو کیا وہ روزے رکھ لیں؟ اگر کسی کو قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے حکم ہے قرآن کریم میں کہ وہ حرم میں ہوتے ہوئے 3 روزے رکھے، 3 روزے مکہ میں اور 7 روزے واپس آ کر اپنے شہر میں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں قربانی کا معاوضہ اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے۔ اور خاتون کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ قران کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ قران سے افضل ہے تمتع، اور اس میں بھی قربانی کا ہی مسئلہ ہے۔ جب قران والا اور قربانی، اس میں تمتع والا قربانی کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، تو تمتع کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق